مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب لبس الخاتم لغیر ذی سلطان، اے ھذا باب فی بیان حکم لبس الخاتم لغیر ذی حق، اراد به لغیر الحکام والولاة، هل یجوز له ذلک ام لا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر حکام کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اصل میں اس باب کے باندھنے کی وجہ یہ پیش آئی، پہلے حکام انگوٹھی پہنتے اور اس کے بعد اسی کے ذریعے مہر ثبت کرتے، تو اس لیے ان کو اس چیز کی ضرورت زیادہ تھی، تو اسی کے پیش نظر اب یہ بات ذہن میں آئی، کیا حکام کے سوا دوسرے لوگوں کو انگوٹھی کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ کے لیے واضح کروں کہ اس سلسلے میں دو گروہ ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ جیسا کہ ابو الحسین، ابو عامر اور ایک روایت کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل، ان کا موقف یہ ہے کہ سلطان کے سوا دوسرے کے لیے انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، اور ان حضرات نے اس باب کے شروع میں جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے، اس حدیث پاک سے اپنے دعوے کو سجایا ہے اور ثابت کیا ہے، وہ ابھی بیان کی جائے گی۔ البتہ دوسری جماعت نے ان کی مخالفت کی ہے، جن میں جمہور علماء ہیں، اور جمہور علماء میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ ہیں۔ ان حضرات کا قول یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے سلطان پہنے یا غیر سلطان پہنے، بادشاہ پہنے یا اس کے سوا کوئی دوسرا پہنے، ان کی بھی دلیلیں ہیں۔ تو اب فریق اول کی جو دلیل ہے اس کو ذرا کتاب میں دیکھیں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے حدیث پاک بیان کی ہے، حضرت علی بن معبد بن نوح مصری کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں حدثنا معلی بن منصور، تو معلی بن منصور سے نے ہم سے حدیث ذکر کی، اور وہ کہتے ہیں حدثنا مفضل بن فضالہ، ہم سے مفضل بن فضالہ نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا عیاش بن عباس، ہم کو عیاش بن عباس نے بتایا، عن الہیثم بن شفیع الحجری، وہ روایت کرتے ہیں ہیثم بن شفیع حجری سے، اور ہیثم بن شفیع یہ شین معجمہ کے فتح کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے، دارا قطنی نے یہ کہا ہے، اور کہا یہ ہے
کہ جس نے اس کو ضمے کے ساتھ پڑھا ہے شفع فقد غلط، اس نے غلطی کی ہے۔ اور حجری یہ ہائے محملہ کے فتح اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے، یہ حجر حمیر کی طرف نسبت ہے، اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ حجر رعین کی طرف نسبت ہے، اس لیے حجری کہا جاتا ہے۔ اور ابو عامر کا نام عبداللہ بن جابر ہے، جن کو عامر کہا جاتا ہے، اور صحیح ابو عامر الحجری الازدی المعافری المصری ہے۔ اور ابو ریحانہ کا نام شمعون بن زید الازدی ہے، اور یہ حلیف انصار ہیں۔ ان کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، اور شمعون بھی کہا جاتا ہے غین معجمہ کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس کی کچھ تحقیق تھی۔ تو کہتے ہیں ابو ریحانہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، مگر وہ الذی سلطان جو بادشاہ ہے، یعنی بادشاہ انگوٹھی پہن سکتا ہے بس۔ تو ان حضرات نے اس حدیث کو دلیل بنایا اور کہا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر سلطان کے لیے انگوٹھی پہننا یہ منع فرمایا ہے، سلطان پہن سکتا ہے بس۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے اس سے زیادہ تام طریقے پر یزید بن خالد کے طریقے سے پوری حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی سند کے ساتھ تخریج کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں قال ابو جعفر رحمہ اللہ، امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا فذهب قوم الى کراہۃ لبس الخاتم الا لذی سلطان، کچھ لوگ انگوٹھی کے پہننے کی کراہت کی طرف گئے ہیں مگر بادشاہ کے لیے، یعنی اس کے لیے جائز ہے، اور اس سلسلے میں اس حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی۔ اس کی شرح کر چکا ہوں میں، قوم سے مراد کیا ہے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ فلم یروا بلبسہ لسائر الناس من سلطان وغیرہ بأسا، تو ان جمہور علماء نے انگوٹھی کو بادشاہ اور بادشاہ کے سوا کسی کے لیے بھی لوگوں کے لیے انگوٹھی کے پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ، اور ان جمہور علماء کی دلیل اس سلسلے میں وہ حدیث پاک ہے جس کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ذکر کیا، اس باب میں جو اس سے پہلا والا باب ہے، یعنی اس باب سے پہلے باب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم نے پیش کی، تو وہی روایت ان جمہور علماء کی دلیل ہے، اور وہاں یہ تھا کہ انہو القا خاتمہ، القا اے اطرح ورما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ نے اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا، ڈالا، پھینکا، فَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، تو آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھی کو پھینکا۔ فَقَدْ دَلَّ هَذَا، تو اس نے یہ بتایا، اس بات پر رہنمائی کی کہ عام انسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
عہد میں انگوٹھیاں پہنتے تھے، کیونکہ لوگوں کا اپنی انگشتریوں کو پھینکنا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ چاہے سلطان ہو یا غیر سلطان ہو، سب کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں بھی عام لوگ اور بادشاہ سب مطلب یہ ہے کہ انگوٹھی پہنتے تھے، لہٰذا اس سے جمہور علماء کا موقف ثابت ہوا۔ اب اگر کوئی کہنے والا کہے، یعنی جب جمہور علماء نے اپنے دعوے کے ثبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث وہ پیش کر دی جس کو اس باب سے پہلے باب میں ذکر کیا گیا تھا، تو کوئی قائل کہہ سکتا ہے کہ اس دلیل سے حجت کیوں کر پیش کی جا سکتی ہے، اس دلیل کو حجت کے طور پر نہیں لایا جا سکتا کیونکہ یہ حدیث پاک منسوخ ہے، تو منسوخ حدیث سے دلیل لانا کیوں کر روا؟ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اب اس معترض کے اعتراض کو دفع کرنے کے لیے جواباً یہ کہا جائے گا کہ یعنی جس حدیث پاک سے دلیل قائم کی وہ منسوخ نہیں ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث پاک اپنے دعوے کے ثبوت میں جمہور علماء نے پیش کی ہے تو وہ منسوخ ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو منسوخ کیا گیا ہے وہ سونے کی انگشتری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونے کی انگوٹھی اور آپ کی امت کے لیے سونے کی انگوٹھی کو پہننا ہے نا، پہننے والی جو حدیث ہے اس کو منسوخ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس حکم کے نسخ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت اس میں برابر تھی، سونے کی انگشتری میں، کہ چاہے نبی سونے کی انگوٹھی پہنے یا آپ کی امت کا کوئی فرد، تو دونوں کا حکم برابر تھا، لیکن پھر نسخ آیا اور سونے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگشتری پہننے سے منع نہیں فرمایا۔ تو اب جب آپ کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا منع نہیں ہے تو آپ کی امت کو بھی چاندی کی انگوٹھی پہننے سے نہیں روکا گیا۔ تو یہ بتایا جائے اعتراض کرنے والے کو کہ جو منسوخ ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہننے والی روایت اور حدیث منسوخ ہے، نہ کہ یہ حدیث مذکور جس سے استناد کیا ہے، لہٰذا معترض کو یہ سمجھ لینا چاہیے جو منسوخ وہ بتلا رہا ہے وہ منسوخ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جس کو وہ منسوخ سمجھ رہا ہے وہ منسوخ نہیں ہے، اور جو منسوخ ہے وہ ہمارا مستدل بھی نہیں ہے، لہٰذا دونوں میں فرق واضح ہو گیا، اور جب وہ منسوخ نہیں ہے جو ہمارا مستدل بھی، جو ہماری مستدل بھی ہے، تو اب اس سے دلیل قائم کرنا یہ بلا شبہ دلیل کے طور پر لانا اس کو جائز ہوگا۔ وہی کہا امام ابو جعفر طحاوی نے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، تو اگر کوئی کہنے والا کہے، فَكَيْفَ تَحْتَجُّ بِهَذَا، اس سے دلیل کیوں کر آپ قائم کرو گے، وَهُوَ مَنْسُوخٌ، جبکہ یہ منسوخ ہے، قِيلَ لَهُ، تو اس قائل سے کہا جائے گا، إِنَّ الَّذِي احْتَجَجْنَا بِهِ مِنْهُ، بے شک جو ہم دلیل کے طور پر جس حدیث کو لائے وہ حدیث لیس بمنسوخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کو ہم نے دلیل کے طور پر پیش کیا وہ مطلب منسوخ نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْمَنسُوخُ تَرْكُ لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ،
منسوخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے علاوہ آپ کی امت میں سے کسی کے لیے بھی سونے کی انگوٹھی کے پہناوے کا چھوڑ دینا یہی منسوخ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وقبل ذالک، اور اس نسخ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس سلسلے میں برابر تھی حکم کے اعتبار سے۔ فلما نسخ حکم لبس الخاتم من الذهب، جب سونے کی انگشتری کے پہننے کا حکم منسوخ ہو گیا تو کان الحکم متقدما فی لبسہ ولبسہم الخاتم سوا، تو اب اس کے پہننے میں اور آپ کی امت کے سونے کی انگوٹھی کو پہننے میں جو حکم گزرا تو اس کے پہننے میں اور آپ کی امت مطلب یہ ہے کہ اب مطلب برابر ہوں گے کہ آپ کے لیے بھی سونے کی انگوٹھی حرام اور آپ کی امت کے لیے بھی سونے کی انگوٹھی حرام۔ کان النسخ لم یمنعہ ہوا من لبس خاتم الفضہ، تو نسخ نے آپ یعنی چاندی کی انگوٹھی پہننے سے منع نہ کیا، فکذالک ایضا لم یمنعہم من لبس الخواتم، جب آپ کو چاندی کی انگوٹھی پہننے سے منع نہیں کیا نسخ نے، تو ایسے ہی خواتیم یعنی چاندی کی انگوٹھیاں آپ کی امت کو بھی پہننے سے منع نہیں کیا۔ فہذا الذی اوردناہ من ھذا الحدیث، لہذا یہ وہ ہے جو ہم نے اس حدیث کو پیش کیا۔ وقد روی عن جماعت ممن لم یکن لہم سلطان، اور اب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین جو حاکم اور بظاہر سلطان نہیں تھے، جن کے لیے سلطنت ثابت نہیں تھی بظاہر، تو ان حضرات کی طرف سے کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ بظاہر سلطنت سے متصف نہ ہونے کے باوجود وہ انگوٹھیاں پہنتے تھے، جن سے یہ پتہ چلے گا کہ غیر سلطان کو بھی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں 6 آثار تخریج کیے ہیں امام ابو جعفر طحاوی نے۔ چنانچہ پہلا اثر حضرت علی بن معبد بن نوح مصری کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن جعفر المدائنی، یہ شیخ احمد ہیں، قال حدثنا حاتم بن اسماعیل، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے حاتم بن اسماعیل مدنی نے حدیث بیان کی، عن جعفر ابن محمد، اور وہ روایت کرتے ہیں جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان الحسن والحسین کانا یتختمان فی یسارہما وکان فی خواتیہما ذکر اللہ سبحانہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنتے تھے اور ان کی انگوٹھیوں میں اللہ کا ذکر، اللہ سبحانہ کا ذکر ہوتا، ذکر اللہ سبحانہ۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حاتم بن اسماعیل کے طریق سے، جو کہ مدنی ہیں، ان کے طریق سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے قتیبہ کے طریق سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس سے مستفاد ہو رہا ہے کہ بادشاہ اور غیر بادشاہ کے لیے انگوٹھی بنانا جائز ہے، اور بائیں ہاتھ میں پہننا اور انگوٹھی میں اللہ کے ذکر کا نقش کرنا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ علماء ذوی الاحترام کا انگوٹھی پہننے میں اختلاف منقول ہے کہ دانے ہاتھ میں مناسب ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ تو ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مناسب ہے، اور اس کی روایت حضرت جعفر بن ابی طالب اور محمد بن علی اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کی گئی ہے، جبکہ ایک دوسری جماعت کا موقف یہ ہے
کہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنی جائے، یہ مناسب ہے۔ اس کی روایت حضرت حسنین کریمین سے ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہے، اور قاسم اور سالم اور محمد بن سیرین ابراہیم نخعی سے بھی مطلب یہ نقل کیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی مناسب ہے۔ منذری نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ علماء کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ آثار میں ہے کہ مردوں کے لیے انگوٹھی بنانا یہ مطلب خنصر میں ہے۔ لوگوں نے یہ کہا ہے لِأَنَّهُ أَحْفَظُ فِيهِ مِنَ الْمِحَنِ وَمَا تُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْيَدْ لِكَوْنِهِ طَرْفًا مِنْهَا وَلَا تَشْتَغِلُ الْيَدْ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَشْغَالِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ۔ البتہ آثار یمین و شمال میں تو مختلف ہیں، اور ان کے اعتبار سے اسلاف کا فعل مختلف ہو گیا ہے، یعنی آثار کا جب اختلاف ہوا، یمین کے بارے میں بھی آثار آئے ہیں اور شمال کے بارے میں بھی آثار آئے ہیں، لہٰذا ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی اور بہت سارے لوگوں نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی۔ تو یہ مختصر سی تشریح و توضیح میں نے ہاتھ دانے یا بائیں کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی، اس کو ذہن نشین کرنا۔ دوسرا طریق امام ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں حدثنا علی بن معبد ہے یہ بھی، قال حدثنا یعلا بن عبید، یہ یعلا بن عبید ایادی ہیں، طنافسی ہیں، کوفی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا رشدین بن قریب، رشدین بن قریب بن ابی مسلم القرشی المدنی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان میں کچھ مقال ہے، بات ہے۔ چنانچہ مطلب کہا کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ مطلب وہ مطلب ان کے بعد جو شیخ ہیں انہو قال، انہوں نے کہا، تو فیہ مقال، ان کی شخصیت میں کچھ مقال ہے۔ اس کے بعد جو شیخ ہیں تو وہ کہتے ہیں انہو قال رأیت ابن الحنفیہ یتختم فی یسارہ، میں نے ابن حنفیہ کو دیکھا، اور ابن حنفیہ کون ہے؟ محمد بن علی بن ابی طالب، اور حنفیہ یہ ان کی والدہ ہیں محمد کی، اور ان کا نام خولہ بنت جعفر ہے، اور یہ یمامہ جنگ کے ان قیدیوں میں سے تھی کہ جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار کیا تھا اس وقت۔ تو یہ دوسرا اثر ہوا، اور تیسرا اثر کہتے ہیں حدثنا ابن ابی داؤد، یہ ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی ہے، حدثنا الوحاضی، یہ یحییٰ بن صالح الوحاضی الدمشقی ہے، قال حدثنا سلیمان بن بلال، یہ سلیمان بن بلال قرشی مدنی ہے، حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن ابیہ، وہ اپنے والد سے، اور ان کے والد محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، وہ کہتے ہیں کان الحسن والحسین یتختمان فی یسارہما، کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما یہ اپنے بائیں ہاتھ میں دونوں بائیں ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ یہ تیسرا اثر تھا۔ اور چوتھا اثر حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم، ان کا بیان بارہا گزر چکا، عن ابراہیم بن عطاء عن ابیہ، تو ابراہیم بن عطاء یہ عمران بن حسین کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کے باپ عطاء یہ عطاء بن ابی میمونہ ہے، اور یہ سند صحیح ہے کہ حضرت عطاء بن ابی میمونہ کہتے ہیں کانا نقش خاتم عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ رجلا متقلدا بسیف، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کا جو نقش تھا وہ ایسا آدمی تھا کہ جو یعنی متقلدا بسیف، تلوار لٹکائے ہوئے تھا، تلوار کو پکڑے ہوئے تھا، لٹکائے ہوئے تھا۔ یہ چوتھا اثر مطلب ہوا، اور ابن ابی شیبہ نے اس کو تخریج کیا ہے۔ اور پانچواں جو اثر ہے وہ علی بن معبد کا ہے، اور وہ کہتے ہیں
حدثنا خالد بن عمرو، یہ القرشی الاموی ہے، قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق، یہ یونس بن ابی اسحاق سبیعی ہیں، سمجھے؟ قال یہ کہتے ہیں رأیت قیس بن ابی حازم، قیس ابن ابی حازم یہ حسین بن عوف بجلی کوفی ہیں، اور انہوں نے زمانہ جاہلیت کو پایا تھا اور بیعت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، تو آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی راستے میں ہی، سمجھے؟ اور پھر عبداللہ بن اسود ہیں، عبداللہ بن اسود یہ قرشی ہیں، اور ابن حبان نے ثقات میں ان کو ذکر کیا ہے، اور عبداللہ ابن الاسود یہ سدوسی صحابی ہیں، عبداللہ ابن الاسود، سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک روایت میں عبد الرحمن ابن الاسود بن عبد یغوث الزہری، ایک روایت میں ہے ان کو صحابہ سے شمار کیا گیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ قیس بن ثمامہ، وہ قیس بن ثمامہ، سمجھے، بیان کرتے ہیں والشعبی، میں نے یعنی قیس بن ابی حازم اور عبداللہ بن اسود اور قیس بن ثمامہ کو دیکھا، اور شعبی کو دیکھا، یہ عامر بن شرحبیل ہیں، کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے بائیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ حدثنا علی، چھٹا اثر علی بن معبد، حدثنا اخبرنا شعبہ عن المغیرہ قال کان نقش خاتم ابراہیم نحن باللہ ولہ، تو ان کی انگوٹھی کا نقش یہ تھا۔ امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارِ، یہ وہ نفوس ہیں کہ ان آثار کو ہم نے روایت کے طور پر جن کی روایتوں کو ذکر کیا، یہ جو آثار ہم نے ان سے روایت کے طور پر ذکر کیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور ان کے تابعین سے ہیں، کہ وہ انگوٹھی پہنتے تھے، وَلَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ، اور بظاہر ان کے لیے سلطنت نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان روایتوں سے کہ سلطان ہو یا غیر سلطان ہو، سب کو انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ یہ تو بطور نقل ہوا باب کا معاملہ، فہذا وجہ ھذا الباب من طریق الآثار، یہ دلائل نقلیہ کے طور پر ثابت ہوا دعویٰ۔ اب آخر میں امام ابو جعفر طحاوی دلیل عقلی پیش کرتے ہیں۔ دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے، ذرا بغور سماعت کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ بھائی جب سلطان کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے کیونکہ وہ زیور نہیں ہے، تو غیر سلطان کے لیے بھی انگوٹھی پہننا جائز ہوگا، کیونکہ غیر کے حق میں بھی وہ زیور نہیں ہے۔ اور جب سونا اور چاندی کا استعمال سلطان کے حق میں ناجائز ہے اور غیر سلطان کے حق میں بھی ناجائز ہے، تو جناب عالی جس طریقے سے جب ہم نے بطور عقل اس میں غور کرنا شروع کیا، تو عقلی اعتبار سے بھی دلیل عقلی کی بنیاد پر بھی غیر سلطان کو انگوٹھی پہننا جائز ہونا چاہیے اور جائز ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ سونا اور چاندی کا استعمال چاہے بادشاہ ہو یا بادشاہ کا غیر ہو، دونوں اس حکم میں حرمت میں برابر ہیں، لہٰذا جب سونا اور چاندی کے استعمال میں دونوں برابر ہیں حرمت کے معاملے میں، تو اب جو بادشاہ کے لیے جو انگوٹھی مباح قرار دی گئی ہے، تو وہ بادشاہ کے لیے بھی جائز ہوگی اور بادشاہ کے غیر کے لیے بھی جائز ہوگی، کیونکہ وہ زیور نہیں ہے، لہٰذا بطور عقل بھی اس سے دوسرے لوگوں کے لیے انگوٹھی کا پہننا یہ جائز ہوا۔ دیکھیے عبارت، وَأَمَّا مِن طَرِيقِ النَّظَرِ، رہ گیا بطور نظر، بطور قیاس، فَإِنَّ السُّلْطَانَ إِذَا كَانَ لَهُ لُبْسُ الْخَاتَمِ، تو بادشاہ کے لیے جب انگوٹھی پہننا جائز ہوا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ، کیونکہ وہ زیور نہیں ہے، تو ایسے ہی غیر سلطان کے لیے بھی اس کا پہننا مباح ہوگا، کیونکہ وہ حلیہ نہیں ہے۔ وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
اور ہم دیکھ چکے ہیں اس کو جو جس سونے اور چاندی کے استعمال سے منع فرمایا اس میں سلطان اور عامہ دونوں برابر ہیں. فالنظر علی ذلک، تو اب اسی پر ہم نے قیاس کیا کہ جو سلطان کے لیے مباح ہے جس انگوٹھی کا پہننا، تو اس میں سلطان والعامہ اور عام لوگ کیا ہیں، برابر ہوں گے. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أُبِيحَ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِمْ لِيَتَخَتَّمَ مَالَ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ بادشاہ کے لیے وہ انگوٹھی پہننا اس لیے مباح قرار دی گئی چونکہ بادشاہ کو اس خاتم کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے مال پر مہر ثبت کرے. فَإِنَّهُ أَيْضًا مُبَاحٌ لِلْعَامَّةِ، تو جو ضرورت بادشاہ کو مسلمانوں کے مال پر مہر ثبت کرنے کی ہے اس لیے بادشاہ کے لیے پہننا مطلب چونکہ جائز ہوا، تو اب اس انگوٹھی کا پہننا عامہ کے لیے بھی مباح ہوگا. فَإِنَّهُ أَيْضًا مُبَاحٌ لِلْعَامَّةِ، تو عام لوگوں کے لیے بھی مباح ہوگا. لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ، کیونکہ عام لوگوں کو بھی اس انگوٹھی کی انگشتری کی حاجت ہے. کس کے لیے؟ للختم علی اموالہم وکتبہم، اپنے اموال اور اپنے نوشتوں پر مہر کے لیے. فلا فرق فی ذلک بین السلطان وغیرہ، لہذا اس میں سلطان اور غیر سلطان کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، بلکہ بنا کسی تفریق کے جیسے بادشاہ کے لیے مطلب یہ ہے کہ جائز ہے ویسے ہی رعایا کے لیے بھی کیا ہے، یہ جائز ہے.